بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 231۔ کچھ اہم موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ نمبر 1، طلاق سے متعلق مزید احکامات، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طرح طلاق دیتے وقت اور اس کے بعد جو رویہ ہے ایک شوہر کا، اس کی رویے میں سنجیدگی، متانت اور شریفانہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح طلاق دیتے وقت اور اس کے بعد کا جو عمل ہے یہ ایک مذاق نہیں ہے، نہ طلاق دینا ایک مذاق ہے، نہ اس کے بعد جو ایک رویہ ہے اس کو ہم نے مذاق بنانا ہے، اور نہ اس کو ضرر رسانی کا ہم نے سبب بنانا کہ ہم طلاق سے ایک فریق کو جو بیوی ہے اس کو ہم ضرر پہنچائیں، یا ایک بیوی طلاق لینے میں اپنے شوہر کو ضرر پہنچائے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح طلاق کے بعد ایک بڑا مسئلہ رضاعت کا جاتا ہے، وہ یہ ہے طلاق یافتہ عورت اگر وہ حاملہ ہے، یا حاملہ تو نہیں ہے لیکن ایک بچہ ہے دودھ پیتا اس کا، جو دودھ پی رہا ہے، یا ایک بچی ہے دودھ پیتی، اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جو بچے ہوئیں گے وہ کس کے حوالے ہوئیں گے؟ بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت۔ وہ باپ کے حوالے ہوئیں گے بچے، یا وہ ماں کے حوالے ہوں گے؟ باپ تو چاہے گا کہ بچے میرے حوالے ہو، ماں چاہے گی بچے میرے حوالے ہو، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ باپ کرے گا، ماں کرے گی، شریعت فیصلہ کرے گی، یا اس کا فیصلہ عدالت کرے گی، جو مسلمانوں کی عدالت؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بڑے اہم موضوعات، اور اکثر و بیشتر ہم انہی مسائل سے دوچار ہیں، جو آج ہمارے آئلی مسائل ہیں نا، وہ گمبھیر ہے، یقین کریں، جس کو ہم گھریلو معاملات کہتے ہیں۔ ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل اکثر و بیشتر وہ گھریلو ہیں۔ تو ان مسئلوں کو اگر ہم نے سمجھا اور ہم نے شریعت کے مطابق ان مسئلوں کو ہینڈل کیا، اور گھر میں ہمارے مسائل اگر سلجھے، تو انشاءاللہ پھر معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ چونکہ ابھی گھر میں مسئلے سلجھے نہیں ہے تو ہم ہر جگہ الجھے، گھر میں الجھا ہوا ہے تو گلیوں میں الجھا ہے، معاشرے میں، بازاروں میں، جس سے ہمارے رویے ہم خود ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو آ جائے آیات 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اے عورتوں، اے مردوں، اے شوہروں، اگر تم نے بیویوں کو، عورتوں کو طلاق دی، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائے یا پہنچ گئی، اجلہن، اپنی عدت کو۔ عدت کے بارے میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا؟ کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو عدت کے بارے میں؟ بتائیں مجھے۔ دوران عدت ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب عدت 3 مہینے نا، اگر اس کو ماہواری نہیں آتی، اگر ماہواری آتی ہے تو 3 حیض یا 3 طہر، جو علماء نے ایک وہ بتایا نا، اور اگر وہ حاملہ ہے تو جب بچہ جنے گی تو عدت سے نکلے، اور اگر اس کے ساتھ جنسی اختلاط نہیں ہے تو اس کی عدت نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نا پڑھا تھا۔ اس دوران، عدت کے دوران، یہ عورت کا جو اخراجات ہے، یہ عورت کس کے گھر میں رہے گی؟ شوہر نے تو اس کو طلاق دی، اب یہ کس کے گھر میں رہے گی؟ آپ نے پڑھا تھا، وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اور نان نفقہ کس پر ہوئے گا؟ شوہر پر ہوئے گا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اس کے ذمہ ہوگا۔ اور اس دوران بچوں کے بارے میں صرف شوہر مسئلوں کو ہینڈل کرے گا، بیوی سے جو ہے نا، جو طلاق یافتہ بیوی، اس سے بھی مشورہ کرے گی؟ اس لیے کہ ہم نے سورہ طلاق کو پڑھا ہی نہیں ہے بالکل۔ اگر ہم سورہ طلاق کو پڑھتے، آیات 6 کو، 65ویں سورت
آیات 6. تو طلاق کے کافی مسائل اگر سورہ طلاق پڑھتے سن آیات 1 2 3 4 5 6 تو ہمارے کافی مسئلے حل ہوتے تھے. ہم جوئی عورتوں کو طلاق دیتے, بس گھر سے اس کو نکال دیتے, بچوں سے اس کو محروم کر دیتے, اس کا اخراجات بند ہو جاتے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. زید نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں بیوی کو, اس کے بچے بھی نہیں ہیں, اگر بچے ہیں تو سارے بچے شادی شدہ ہیں. اب اس نے بھی اس گھر میں زید کے ساتھ اپنی جوانی کو گزارا ہے نا. اب زید اپنی بیوی کو اس گھر سے نکالے گا تو یہ بیوی کہاں جائے گی؟ ہے اللہ آپ لوگوں کے ساتھ, نہ اس کا باپ ہے, نہ والدہ ہے, نہ بائی ہے, تو یہ جا کر بھیک مانگے گی. ہے کوئی حل؟ حل ہے سورہ طلاق میں, لیکن کیا ہم لوگوں نے پڑھا؟ حل ہے, لیکن قرآن میں کیا قرآن ہم نے پڑھا؟ ہم نے نہیں پڑھا. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی, اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس کو دشمنی لیتے ہے نا. ہم لوگ باقاعدہ اس کو غیرت کا, ناک کا مسئلہ بناتے کہ میری بیٹی کو تم نے طلاق دی, دفع ہو جاؤ. اور بیوی بیچارے چیخ رہی کہ میں دوبارہ اپنے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو کیا فرماتے علماء کرام, کیا فرماتے مفتیان کرام؟ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے نا, پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پھر مفتیان کرام کیا کہتے, بجائے سلجھاؤ کا وہ مزید مسئلے کو الجھاتے ہے نا. اور معاشرہ بھی ایسا ہی. پھر 6 مگویاں شروط, ہر ایک توڑ میں اپنا حصہ ڈالے گا, جوڑ والے لوگ پھر نہیں ہوئیں گے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَّهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اگر تم نے ان کو, شوہروں نے طلاق دی اور وہ طلاق اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی, یعنی عدت ابھی مکمل نہیں ہے لیکن عدت ابھی مکمل ہو رہی ہے, اب وہ پہلا شوہر چاہتا ہے کہ دوبارہ اپنی بیوی سے تجدید نکاح کروں, اس کو اپنی بیوی بناؤ, بالکل بنا سکتے ہیں, لیکن کس طریقے سے؟ بے معروف. معروف طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق, دستور کے مطابق. قرآن دیکھیں, جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی وہ طلاق ہو گئی نا, ابھی اس کی بیوی تو نہیں رہے گی. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ بیوی بناؤ, اس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ اثر نو ایگریمنٹ کرنا ہے نا, اثر نو تجدید نکاح کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں نہیں ایسا, ہم سے رجوع کرتے. بس ہم کہتے 3 چیزیں جو نا مذاق میں بھی ہوتی, رجوع, نکاح اور طلاق. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, طلاق رجی, رجوع کیا ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو, طلاق والی بیوی کو کیا بنانا ہے؟ واپس بیوی بنا رہا ہے نا. تو کس طریقے سے رجوع کرے گا؟ معروف طریقے سے. معروف کیا ہے؟ ایک قانون ہے نا. قانون کیا ہے؟ نکاح. پھر میں آپ کو کہوں, پھر جا کر سورہ طلاق پڑھ لیں, آیات نمبر 2 کہ سورہ طلاق کی آیات نمبر 2 میں معروف طریقہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے بار بار. یہ تو میں کہتا ہوں نا, سورہ طلاق کی آیات نمبر 2 پڑھ لے, وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ عدت گزرنے کے بعد نکاح رخصتی. آیات ابھی ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت 288 میں نہیں پڑھا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ بقرہ آیات 288 اور سورہ طلاق آیات 2 ہم لوگوں نے پڑھا. کتنی طلاق اور نکاح سے متعلق آیاتیں. دینے والا, اس کے بعد اس کو حل کرنے والا, وہ کبھی قرآن کو کھولتا ہے؟ 228 معذرت کے ساتھ, آپ نے اچھی بات کی. میرے پاس یقین کرے اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں نا, میں جب قرآن کو کھولتا نہیں مولوی صاحب قرآن سے نہیں بتائے. اچھا, پھر جو قرآن والے قرآن کا وہ فوٹو کاپی لیتے, ادھر مفتی کے پاس نہ قرآن کی بات مت کرو, قرآن تم کو آتا ہے, ادھر فقہ کی بات کرو. کس فقہ سے تمہارا تعلق ہے نا؟ بولتے نہیں یہ حدیث سے. اچھا, جب آپ اس کو حدیث بتائے, کہتے نہیں اس حدیث میں بات نہیں کرو, اس حدیث کو دیکھو. تو پہلے تو اس کا مطلب قرآن سے حل کر لے نا. کیا ہم طلاق دیتے وقت, طلاق کے بعد جو مسائل ہے اس کو ہم قرآن سے سمجھتے؟ کیا ہم لوگوں کو قرآن سے سمجھائے گی؟ اسی لیے ہر جگہ جو ہے نا پریشانی ہے. اللہ معاف کرے, جس گھر میں ایسا مسئلہ آتا ہے نا,
وہ شوہر، وہ بیوی، اس کے بچے، خاندان سب رلتے، ادھر بھاگو، کوئی اس کو کیا بول رہا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے باقاعدہ. تو کتنا بڑا مسئلہ ہے. بے معروف کا طریقہ وہی جو قرآن بتاتا ہے نا. تو قرآن تو سورہ طلاق میں بتا رہا ہے نا جی. ابھی میں نے کہا سورہ بقرہ کا آیت 228، 88 نہیں 28 ہے نا، آپ نے صحیح مجھے بتا. پھر او سرحوہن بمعروف، اور اگر آپ اس کو بیوی نہیں بنانا چاہتے تو اس کو کیسا چھوڑنا ہے؟ معروف طریقے سے نا. معروف کیا ہے؟ قرآن کے مطابق. کیا ہم اس کو قرآن کے مطابق چھوڑ؟ بتائیں مجھے قرآن کیا کہتے؟ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس طلاق یافتہ بیوی کا حق کیا ہے ایک شوہر پر؟ جس نے اپنی پوری جوانی اس شوہر کو دی تھی، پوری جوانی اس کے بچوں کو دی تھی. وہ کاروبار تو نہیں کر رہی تھی، اس کے پاس پیسہ تو نہیں تھا، پیسہ تو سارا مرد کے پاس. اب مرد کے پاس کروڑوں روپے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، دکانیں ہیں. اس کو جو دکھا نکال، اس کے پاس کیا ہے کچھ اس کے پاس؟ ہے کچھ آپ لوگوں کے پاس اس کا حل؟ آپ شوہر کو بول سکتے ہو کہ 2000 روپے اس کو دے دو؟ ہے کوئی مسئلہ آپ لوگوں سے؟ قرآن میں سارا ہے. لیکن پڑھا ہے قرآن ہم لوگوں نے؟ نہیں. کیا فرماتے مفتیان کرام؟ تو مفتی صاحب پھر کیا بولے گا؟ مسئلہ تو قرآن میں حل ہے. دیکھیں اس نے اپنی جوانی اپنے شوہر کو دی، سسرالی کو، اس گھر کو، اس خاندان کو، اپنے بچوں کو پالا پوسا. 60 سال کی ہو گئی، اس کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، بچے بھائی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، بابیاں اس کو وہ برداشت نہیں کرتے، گھر بار نہیں ہے. تم نے اس کو دھکا دیا، کہاں جائے گی وہ؟ سارا پیسہ تم نے بنگلے بنائے، گاڑیاں، سارا کچھ، نوکری، پینشن وغیرہ. اس کا کیا ہوگا؟ پینشن سے بھی تو معلوم ہو گیا نا جب آپ نے اس کو طلاق دی. پھر جا کر ایک نئی نویلی جو ہے نا مارکیٹ سے تم نے لے لی. ادھر تو جائز ہے نا. ایک بڈھا جو ہے نا وہ بالکل، تو کیا میں بولوں یار. اللہ فرماتا ہے چھوڑنے بھی معروف کا خیال رکھنا ہے اور رکھنے بھی معروف کا خیال. معروف کیا ہے؟ آپ کا دستور، وہ جس کو عقل مند لوگ اچھا سمجھے، وہ جس میں انسانیت کی بلائی ہو، وہ جس کو قرآن نے اچھا کہا ہو. یہ کوئی اچھی بات ہے بیوی کو طلاق دے کر دیکھا آپ نے دے دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں؟ یہ معروف ہے. بچے بھی اس سے چین لیا، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، اور پھر بیوی نے بھی پروپیگنڈا شروع. یہ کوئی معروف طریقہ ہے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کسی نے طلاق معروف طریقے سے دیا؟ آپ نے سنا ہے جی سب؟ اس کے بعد کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ معاملہ بلائی کے ساتھ طے ہوا؟ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اگر تم اس کو معروف طریقے سے بھی رکھ رہے ہو، خیال کرنا اس لیے نہیں رکھنا کہ دوبارہ اس کو تکلیف پہنچے. مرد بیوی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یاد رکھیں. وہ اس کا جیون ساتھی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، وہ اس کا جگری دوست ہے، وہ اس کا رازدان ہے، اس کا لباس. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کو اوپر جو ہے نا وہ اپنی مردانگی دکھائے، بار بار اس کو ٹوکے، اس کو بے عزت کرے، اور اس کے رازوں کو، اس کو نقصان، اس کو تکلیف نہیں. اور عورت کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے اس جیون ساتھی کو جو اس کے لیے دن بھر محنت مزدوری کر رہا، اس کے بچوں کو پال. یہ پھر دوستی نہیں ہے، پھر وفا نہیں ہے، یہ پھر وفاداری نہیں ہے نا، یہ پھر محبت نہیں ہے. اس طرح جو ہے نا پھر گھر نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اس کو رکھنا بھی ہے نا تو اس لیے مت رکھو کہ اس کو تم تکلیف دو. لیکن ہم لوگ تکلیف دیتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی اپنی بیوی کو اس لیے رکھے کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں نا، جس طرح عرب لوگ کرتے تھے. ابھی عدت ختم ہونے والا ہے، اس سے رجوع کرو. اور رجوع آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بس ایسے ہی زبانی ہے نا، بس زبانی اس سے رجوع کر لیا، پھر اس کو جو ہے نا تکلیف دیا، پھر اس کو طلاق دی، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع. کھیل ہے؟ کوئی تماشا ہے؟ عورت کوئی کھلونا ہے؟ اس دن میں نے شعر پڑھا نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اس کائنات میں اس نے کائنات کو خوبصورت بنائی. وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، اور ہم اس کو تکلیفیں پہنچاتے. تو جو ایسا کرے گا فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ سے کرے گا، اپنے گھر کو خراب کرے گا.
دیکھیں ہم گھروں میں جاتے اپنی بیوی سے پیار لاٹ کرے گھر اچھا ہوگا یا اس کو جو ہے نا ہم لوگ تکلیف دے گے؟ لیکن پھر ہمارے بچے کیا خیال کریں گے کہ ہمارا بابا جان جو ہے نا ہماری ماں سے ناجائز کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا دشمنی پر آ جائیں گے۔ دیکھو شام کو ہم گھروں میں جاتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ جائے اور بیوی بھی وہاں خندہ پیشانی سے ویلکم کرے، ادھر سے بھی خندہ پیشانی سے ویلکم نہیں ہے، ادھر بھی ماتم ہے، ادھر سے بھی جو ہے نا وہ سارا جو شہر کا بوجھ ہے نا، وہ جو مہنگائی ہے جو فلان ہے وہ سارا جا کر بیوی پر زور مارتا، بیوی ادھر جو ہے نا وہ جو کپس میں بند ہے نا پنجرے میں، وہ پھر شوہر پر جو ہے نا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اسلامی طریقہ ہی۔ اپنے اوپر ہم نے ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے گھر کو شاد رکھو تم آباد، اگر تم نے گھر کو شاد نہیں رکھا اپنے اوپر تم نے ظلم، پھر سارا دن رول جاؤ، کیونکہ جو گھر میں ناراض ہے نا پھر ادھر بھی جو ہے نا اس کا جو چہرہ ہے مرجھایا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، یہ نکاح، یہ طلاق کے بعد رویہ طریقہ ہے نا، یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، اس کو مذاق مت بناؤ۔ لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں جو طلاق مذاق میں دے گا وہ طلاق ہوگا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مذاق میں ہوتی ہے نا، طلاق، نکاح اور رجوع۔ بس مذاق میں اس نے بولا طلاق، مذاق ہو گیا طلاق، کیوں مذاق کرتا؟ ابھی سزا تم کو مل گئی۔ کیا اللہ کی آیتیں مذاق ہے؟ کیا طلاق نکاح یہ دین کا ایسا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی آیاتیں مذاق ہے؟ کیا مذاق تم نے کیا؟ سزا کون بھگتے؟ ابھی بیوی بھگتے۔ 60 سال کے بعد زید نے مذاق میں بیوی کو طلاق دی، مذاق کس نے کیا؟ سزا کون کاٹے؟ 60۔ ابھی 60 سال کی عورت سے کوئی شادی کرے؟ گھر سے بھی اس کو نکالا۔ زید کے لیے تو ماشاءاللہ بہت ہے نا، وہ تو 25 سالہ اور 20 سالہ کے ساتھ کرے گا، اس کے ساتھ تو پیسہ ہے سارا کچھ، وہ بیچاری کیا کرے گی؟ مذاق مرد نے کیا، سزا کسی نے؟ ہمارے علماء کیا کہتے؟ بولتے اس کو اللہ نے سزا دی، سزا تو وہ اس کو مل گئی۔ جی بتائیں۔ طلاق کا پاور جو ہے قرآن کیا کہتے ہیں؟ صرف شور کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے، عدالت کی اذن سے۔ اس دن میں نے نہیں پڑھا تھا، ہم کلیم کریں گے۔ دیکھو طلاق ایک پروسیس ہے، کیا بننے والا تھا؟ نہیں، یہ ایک بے شک دے گا شوہر، لیکن یہ پروسیس سے دے گا مرد طلاق۔ آج بھی میں کہتا ہوں عورت طلاق لے گی، مرد طلاق دے گا، لیکن ایک پروسیس سے، اس میں عدالت کی رضامندی، پڑھایا تھا آپ لوگوں کو نا، اس میں پنچایت، اس میں ٹریبونل، اس میں جس کو میں نے کہا تھا نا مصالحتی کمیٹی، بولا تھا نہیں بولا تھا، اور جو اپنے خاندان کے بڑے، ایک پروسیس ہے یہ، اگر ہم شریعت کو مانتے۔ اور اگر ہم شریعت کو نہیں مانتے، ہم قرآن میں درک نہیں کرتے، سورہ نساء کو نہیں پڑھتے، سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتے، سورہ طلاق کو نہیں پڑھتے، پھر جو ہو رہا ہے بس یہ کہ طلاق تو بیوی کو بھی کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے آئلی قوانین جو 61 میں بنے تھے، اس کے بعد 79 میں، ہمارا آئین ہمیشہ دباؤ میں ہے۔ خدا کے بندے، ہم ایک آزاد قوم نہیں ہے۔ کیا ہمارا جو آئین بنتا ہے وہ آزادی کے ساتھ بنتا ہے؟ اس میں شریعت کا، قرآن کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں عوامی مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے، یا وہ کچھ لوگوں کے ذہن پر بند؟ وہ تو پریشر ہے، وہ تو انڈر پریشر ہے نا جی۔ آپ وکیل ہے، آپ وکیل ہے نا، تو وہ انڈر پریشر ہے۔ جو چیز انڈر پریشر آپ کیسے بول سکتے ہیں اس کو، ہے نا؟ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو انڈر پریشر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ نہ یہ مردوں کی طرف داری، نہ یہ عورتوں کی طرف داری، یہ تو حق کی کتاب ہے، یہ تو عدل کی کتاب ہے۔ اس میں پورے کا پورا مردوں کا بھی تحفظ ہے، پورے کا پورا عورتوں کا بھی تحفظ ہے، دونوں حقوق میں برابر ہے، اور دونوں کی ذمہ داریاں معلوم ہے قرآن میں، یاد رکھنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ جو نکاح ہے، یہ جو طلاقیں ہیں، ہم لوگوں نے ہر چیز کو، نکاح بھی چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے عمر کے، بھائی شادی ہے تمہارا، کس کے ساتھ شادی معلوم نہیں، وہ بس تمہارا شادی ہوگی، وہ تمہاری بہن کو اس کو دیا، اس کی بہن کو تمہارے لے لے، اس کو سری کہتے نا۔ تو اس میں نہ رضامندی ہے، نہ جان پہچان ہے، بس شادی ہو گیا نا، بس اس کے بعد پھر بھگتو، ہے نا؟ کیا کرو؟ وٹا سٹا، پھر بھگتو۔ مذاق تو نہیں ہے یار، یا مذاق ہے؟
بار بار کہتا ہوں پھر سنو، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ نکاح، یہ طلاق، اس کے بعد جو رویے اس میں سنجیدگی ہو، ان رویوں میں وہ شرافت ہو، اس میں جو شریعت ہے نا اس کو سامنے رکھو. کیا ایسا ہے یار؟ عجیب ہم لوگ استنجا کے بارے میں 100 بار پوچھتے، کلی کرنے کے بارے میں 100 بار پوچھتے ہے نا، یہ جو ہم کالر بناتے 100 بار پوچھتے، لیکن جو آئلی قوانین ہے جس پر ایک خاندان بنتا ہے نا اس کے بارے میں پوچھتے نہیں. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر. وہ کیا ہے اللہ کی نعمت؟ وہ ہے قرآن. اللہ نے آپ کو ان مسئلوں کے حل کے لیے کیا دیا؟ قرآن. اللہ کی نعمت ہے. تو قرآن کو کھول کر نکاح کرو، قرآن کو کھول کر طلاق دے دو، قرآن کو کھول کر طلاق کے بعد معاملات کو سلجھاؤ. کیا ہم اس نعمت کو کھولتے؟ کیا ہمارے نکاح اس نعمت کے مطابق ہے؟ کیا ہماری طلاق قرآن کے مطابق؟ کیا ہمارے علماء کرام مفتیان دین ان کا بڑا احترام ہے، کیا وہ قرآن کو قرآن سے فتوی دیتے؟ قرآن کہتے طلاق 2 مرتبہ ہے، وہ کہتے ایک مجلس میں 3 طلاق، یہ بھی 3 بولتے نہیں بولتے؟ پھر وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، خصوصاً وہ جو اتاری تم پر مِنَ الْكِتاب میں، طلاق کے بارے میں ایک سورت پورے کا پورا سورہ طلاق، عورتوں کے حقوق کے بارے میں سورہ نساء، سورہ بقرہ، ہے نا، اور ہر جگہ اسی طرح نکاح کے بارے میں، اسی طرح رویوں کے بارے میں، اسی طرح ایک خاندان کو بسانے کے بارے میں. والحکمہ، اس میں دانائی ہے نا. میں نے کہا حکمت وہ گھوڑے کو جو لگام لگاتے نا اس کے منہ میں جو چمڑا دیتے تاکہ وہ گھوڑا بالکل سیدھی راہ پر چلے نا اور وہ اپنے حیوانیت سے نکلے، اس کو حکمہ کہتے. قرآن آپ کو ایسا سیدھا لے جاتا، انسانوں کو ایسا جو ہے نا برابری کے اس پر لے جاتا، حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے راستے پر ڈالتا، انتشار سے ان کو جو ہے نا نظر میں لاتا. تو یہ قرآن حکمت کی کتاب ہے، اس کو دیکھ کر ایسا کرو. یعظکم بہ، کہ نصیحت کرے تم کو اس سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کیسے کرتے ہیں؟ قرآن سے. کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اپنے معاملات کو قرآن سے ٹھیک کرو، اپنا عقیدہ قرآن سے ٹھیک کرو. کیا ہم نے اپنے عقیدے کو قرآن سے ٹھیک کیا؟ اپنی عبادتوں کو قرآن سے ٹھیک کرو، کیا کیا؟ اپنے معاملات کو قرآن سے ٹھیک کرو، کیا؟ اپنے اخلاق کو قرآن سے ٹھیک کرو، کیا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، غلط کام مت کرو، ایسا کام مت کرو جس کا نقصان دنیا میں بھی تم کو اٹھانا پڑے اور آخرت بھی اٹھانا پڑے. کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، اس کے بعد کیا ہوئے گا؟ آپ نے کسی سینئر سے مشورہ کیا؟ ایک سینئر سے تم نے مشورہ کیا؟ اپنے والد سے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے جا رہا ہوں؟ اپنے انکل سے تم نے کیا؟ اپنے ماموں سے کیا؟ اپنے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کیا؟ جو گاؤں میں ایک معتبر حکیم اچھا قابل ہے اس سے آپ نے کیا؟ کسی اسکالر سے آپ نے پوچھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں؟ ہے مشورہ کوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا ہر کام مشورے سے کرو، بولتے نہیں بولتے؟ اور قرآن بھی تو یہ کہتے. کیا ہم جو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی جو طلاق دینے جا رہا ہے وہ مشورہ کر رہا ہے؟ اس کے بعد مشورہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرو، ایسے کام مت کرو جس کا نقصان تم کو بھی، معاشرے کو بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ تم کیوں اس طرح کر رہے ہو، تم بیوی کو کیوں طلاق دے رہے ہو، بیوی شوہر سے کیوں طلاق لے رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ تمہارے جذبات ہیں. بس یہ بیوی مجھے خوش نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو پھر 50 سال کیوں تم نے اس کو رکھا ہے نا؟ پھر کیوں سے اس نے نکاح کی؟ ابھی نکاح کیا سارا ابھی تم کو پسند نہیں. پھر جب تم کو پسند نہیں تھا تو اس کے ساتھ جنسی اختلاط کیوں کیا ہے نا؟ تو پہلے رات معاملہ کرتے تھے نا، پھر اس سے بچے کیوں پیدا کروائے؟ پھر اس کی جوانی کیوں تم نے جو ہے نا صرف کی؟ ابھی تم کو پسند نہیں. اور شوہر بڑا اچھا تھا، ابھی شوہر بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، میں اس سے طلاق لیتی ہوں. کیوں؟ اللہ جانتا ہے طلاق دینے والا
چاہے وہ مرد ہے چاہے بیوی لے رہے نا، دونوں کو جانتے. اور اگر تم ظلم ایک دوسرے پر کرو گے تو اللہ چھوڑے گا؟ اگر ہم اللہ کو سامنے رکھے، اس کے عدل و انصاف کو سامنے رکھے، تو کیا ہم ایسا کریں گے؟ پر کبھی ہم نے رکھا ہے؟ ہم تو اپنے جذبات کو رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جو دیکھو جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَّهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائے یا پہنچ اپنی عدت کو، یعنی عدت کو بھی پہنچ رہے نا، اب وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے اپنے شوہروں کے ساتھ جس نے طلاق دیا ان سے اب شادی کرے یا کسی اور سے کرے. دیکھو مجھے زید نے طلاق دی، میں ابھی زید سے بالکل، زید 10 بار رجوع کرے، میں نہیں کرنا چاہتی. تو زید کو زوراوری ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے؟ نہیں بس ہاتھ ڈالے کیا ہو گیا، طلاق بھی دیا، میں رجوع کرتا ہوں. اگر عورت نہیں چاہے آپ رجوع کر سکتے، لیکن ہمارے کیا ہے؟ نہیں آپ کر سکتے، یہ آپ کا حق ہے. 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق. آپ نے کبھی طلاقوں کو دیکھا 1 2 3؟ اس میں کیا فلسفی ہے؟ اس میں کیا حکمت؟ کبھی قرآن میں ہم نے دیکھا ہے؟ دیکھیں ہر گنتی ہر عدد ہے نا، اس کی حکمت ہوتی نہیں ہوتی، یا ایسی عادات آتی. یہ جو ڈاکٹر ہمیں گنتی کے مطابق ہوتی ہے، دوائیاں آدھی کھا لو، 1 کھا لو، صبح کھا لو، شام کھا لو، 2 کھا لو، اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں ہے؟ طلاق دے دیا، اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے اس شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. میں اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں شریعت کے مطابق، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. تو آزادی اور رضامندی کس کو دیا شریعت نے؟ ہاں دونوں کو. کیا ہم نکاح میں عورتوں کو دیتے ہیں نا کہ وہ، یعنی اس کو آزادی دیتے کہ وہ اپنی آزادی سے اپنے پسند کا شوہر کرے؟ ناک کا مسئلہ ہے نا. اچھا جب اس کو ناک کا مسئلہ بناتے، پھر عورت اس خاندان سے بھاگ جاتی، کورٹ میرج کرتی ہے دوست کے ساتھ، پھر اس کو ہم کیا کرتے؟ مار دیتے، ہے نا. تو دنیا میں ہم کیا پیغام دے رہے دنیا کو کہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ایک پیغام دے رہا ہے نا کہ مسلمانوں میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وجود زن سے تصویر کائنات میں رکھ، یہ خواہ مخواہ کہتے ہیں، کوئی عورت کا حق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا جیون ساتھی بھی نہیں بنا سکتا. اور آج میں پڑھ رہا تھا ہے نا، وہ عالم لوگ بولتے ٹھیک ہے قرآن تو یہ کہتے ہیں، لیکن حدیث کا کیا کریں گے؟ کیونکہ حدیث کی 5 بڑی کتابوں میں سوائے نسائی کا نا کہ عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے، لا نکاح الا بالولی، ہے نا. ولی چاہے گا، اب ولی اس کا باپ مر چکا ہے، بائی نہیں ہے، ولی اس کا چچا ہے، تو چچا کیا اس کے بارے میں وہ کرے گا، ہے نا، اپنی بھتیجے کے بارے میں وہ تو بولے گا میرے بیٹے کے ساتھ کرو. ایما ہے نا امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جی عورت اپنا زنان خانے میں بیٹھی ہوئی، یہ مرد یہاں پہ بیٹھک میں بیٹھے، اس کے وکیل مقرر ہے، پھر اس پر 2 گواہ ہے. اب اسی کی طرف ابھی اسی کی طرف آتے، ہم 2 آدمی بیچتے کس وقت میں؟ اے نکاح کے وقت. سارا کچھ پسٹری مسٹری ہم لوگوں نے کھا لیا، بسکٹ کھا لیا نا. اب مولوی صاحب کہتے ہیں نا نکاح خواہ، بولتے جاؤ 2 آدمی جو ہے نا وکیل بن. ہاں آپ نے اپنے جو ہے نا نکاح کا ولی کس کو مانا؟ پھر وہ بولتے ہے فلان کو، پھر اس کو بولتے ہے قبول دیا تھا، دیا ہے، ہاں دیا تھا، قبول ہے قبول. تو بھائی اس کو تو آپ نے این ٹائم پر پکڑا نا. ابھی اگر وہ بولے گا مجھے قبول نہیں ہے تو شادی تو گیا نا. تو یار کوئی اس طرح تو یار یہ قرآن کے مطابق ہماری شادی. ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ اپنے باپ کی رضامندی یہ اس میں برکت، اپنے بڑوں کی رضامندی اس میں برکت. اس باپ نے جو اپنی بچی کو، اس کا لخت جگر ہے، اگر وہ اس سے بھاگ جائے گی اس کے مشورے کے بغیر تو اس باپ کا کیا ہوئے گا؟ اس کے بھائیوں پر کیا گزرے گا؟ اس کی ماں پر کیا گزرے گی؟ خاندان پر کیا گزرے گا؟ تو خاندانی اور مسلمان عورت جب شادی کرے گی اپنی مرضی لیکن اپنے باپ سے پوچھ کر کرے گی. یہ ہے مسلمان عورت، اپنی ماں سے پوچھ کر کرے گی، اپنے بھائیوں سے پوچھ کر کرے گی، اپنے خاندان کا ناک نہیں کاٹے گی اگر وہ مسلمان. میں تو کہتا ہوں اس میں ہم نے بیلنس رکھنا ہے.
تاکہ باپ کا بھی جگہ ہو، ماں کا بھی جگہ ہو، خاندان کا بھی، اور اس کا ضرور زیادہ جگہ ہو. نہیں، اس میں کوشچن ہے مولوی صاحب، جب والد کو کہا اس نے بولا مجھے نامنظور ہے، وہ بتائے نہیں. اس کا حل آسان ہے. والد اگر بیجا اعتراض کرے گا عدالت ہے، پھر عدالت. دیکھیں، میں ایک زائدہ، ایک عورت، وہ بالکل قرآن کے مطابق شادی کرنا چاہتی، اپنے باپ سے مشورہ کر رہے ہیں، ماں سے کر رہے ہیں، خاندان سے کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. وہ لڑکا بھی منت سماجت کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن باپ ایک جگہ پر ہٹا ہوا، اس کا سوئی. تو پھر عدالت تو ہے نا جی. پھر بھاگتے ہو کیوں؟ پھر اپنے باپ کے خلاف ایک دفعہ کلیم کرو نا جی، کہ جو شریعت نے مجھے آزادی دی ہے، میرا باپ اس آزادی کو مجھ سے چھین رہی. جو شریعت نے مجھے آزادی دی ہے، میرا خاندان وہ آزادی مجھ سے چھین رہی ہے نا. آسان طریقہ ہے نا. ہم عدالت میں جاتے، ہم عدالت میں جاتے کورٹ میرج کرتے. کورٹ میرج کیوں کرتے ہو؟ ایک دفعہ اپنے باپ کے خلاف جاؤ کہ میرے باپ شریعت کو بھی نہیں مان رہے، میں نے ایک جو شادی کر رہا ہوں بالکل شریعت کے مطابق، نہ خاندان کا میں نے عزت خراب کیا ہے نہ دوسرا، پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو نہیں کرتے نا جی. چلو ہم پنچایت میں جاتے، چلو باپ نہیں مان رہا ہے، تم چاچا کے پاس گئے کہ بھائی آؤ میرے باپ کو سمجھاؤ. تم دوسرے چاچا کے پاس گئے، تم اپنے خاندان میں کسی اور بڑے کے پاس گئے، کیوں بھاگ گئی تم؟ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ اس کو تم نے سنبھالا سارا، اب اس کو روک رہے باپ اور وہ بھاگ گئی، تو سارے خاندان کا ناک کٹ گئی نا. تو خاندان کا کیوں ناک کاٹتے ہو؟ خاندان میں جو اپنے باپ کے خلاف. بھائی ہر چیز کا حل ہے یار شریعت میں. مسجد جی، آپ کہہ رہے ناک، یہ ناک کیوں آپ؟ ہم لوگوں نے ناک بنایا. شریعت تو ناک کو نہیں مانتا، شریعت تو قانون کو مانتا ہے نا. شریعت تو قانون کو مانتا ہے، ہم نے ناک بنایا. جب ناک بنائیں گے تو پھر ناک کٹ جائے گی، اور اگر ناک نہیں بنائیں گے پھر تو نہیں کٹے گی نا. اس کو بھی کون کاٹ رہا ہے؟ نہیں کاٹ رہے اس کو نا. تو شریعت نے کتنی ایسے فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، وہ اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ شادی کرے یا اس کے ساتھ نہیں اور دوسرے کے ساتھ کرے، اس کو روکو نہیں. اذا تراضوا بینہم، جب کہ راضی ہوں آپس میں، بالمعروف، شریعت کے مطابق. یاد رکھنا بالمعروف، یہ معروف والا چیز اب نہیں لاتے. بس بھاگ گئے، یہ کوئی معروف طریقہ ہے؟ یہ کورٹ میرج کوئی معروف طریقہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ جو باپ اس کو تنگ کر رہے اور عدالت میں اس کو غصے رہے، کوئی معروف طریقہ ہے؟ اپنی بچی کی جو محبت ہے اس پر وہ چوری پھیر رہا ہے، یہ کوئی معروف طریقہ ہے؟ اپنا لخت جگر، اس کو ایک وہ اس کی رضا ہے، اس کی محبت ہے. آپ کیسے باپ ہو اپنی بچی کی محبت کا جو ہے نا خون کر رہے ہو؟ کیوں اس کو اچھا مشورہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو ہر چیز معروف کے طریقے پر نہیں ہے نا. اگر ہم معروف کے طریقے پر قرآن کو نکالیں گے، اپنے جو کسٹمز ہے جو قرآن کے مطابق، اپنے جو کسٹمز ہے جو ہماری ثقافتیں، اگر اس کے مطابق کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم من باللہ، اس سے نصیحت کی جاتی اس کو جو تم میں سے اللہ پر ایمان لاتا. جو اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ معروف طریقے سے سارا کچھ کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ اپنے من پر کرے گا. جو من پر کرے گا پھر تو آپ کو معلوم اس پر نقصانات ہو. والیوم الآخر، آخرت کو دیکھ کر. دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں، کیا ہمارے والدین کا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم شادی کرتے وقت اس سے پوچھے نہیں جس نے ہمیں اپنی پوری جوانی ہم پر دی؟ اس کا حق نہیں بنتا کہ میں اپنے باپ سے پوچھوں بابا جان فلاں لڑکی مجھے پسند، آپ کا مشورہ مجھے چاہیے، آپ مجھے گائیڈ کریں، اگر میں غلطی پر ہوں میری غلطی کی شادی کریں. بابا جان میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے مشورہ لیتی ہوں، اگر میں غلط ہوں میری غلطی مجھ پر، اور اگر نہیں ہوں تو آپ مجھے سپورٹ کریں. اس کا حق نہیں بنتا، اس ماں کا حق نہیں بنتی جس نے اپنے پیٹ میں میں رکھا، تکلیفیں اٹھائی، اپنی راتوں کو خراب کی. آج بس ہم جذبے میں اپنی ماں کو بلا دے. کیا ہمارے بھائیوں کا حق ہم پر نہیں ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کو جو ہے نا اتنا بڑا عزت دیا؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ کیا ہمارے خاندان کا حق نہیں بنتا؟ تو قرآن تو ہمیں نصیحت کرتا ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو صحیح ہینڈل کریں. ذالکم ازکی لکم وطہر، اگر تم نے شریعت کے مطابق یہ کام کیا ہے نا نکاح والا، عورت کو عورت کا حق، والد کو والد کا، یعنی بالکل مشورے سے، باہمی مشورے سے.
किसी पर जोर रसीदी, है ना, न वली को जोर दे दो न इधर, तो एक बैलेंस रखो जो कुरान के मुताबिक है ना, तो ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा है, इसमें तुम्हारे लिए सफाई है, कामयाबी है। वल्लाहु यालमु, इसलिए कि अल्लाह जानता है, वल्लाहु व अंतुम ला तालमून, तुम अपने मुस्तकबिल को सही नहीं जानते हो। इस वक्त जज्बात तुम पर सवार है, तुम लैला और मजनू बने हो। अब लैला जब लैला है ना, वो तो उसको सिर्फ दुनिया में मजनू नजर आएगी, और मजनून को दुनिया में सिर्फ लैला नजर आएगा ना, है ना, क्योंकि मोहब्बत तो आपको मालूम है ना, मोहब्बत के बड़े फायदे भी होते हैं, है ना। वो किसी ने बोला था ना, मुझे दुनिया के सारे आशिक दे दो ना, सारी दुनिया को मैं फतह करूंगा। इसलिए कि आशिक तो फिर आशिक होता है ना, वो फिर माशूक के लिए सारा कुछ करता। वो उधर से तुम गोली चला रहे हो ना, वो फिर भी बोलेगा लैला मजनून मजनून मजनून। तो खैर, हमने मजनूनों का भी ख्याल रखना है, अपनी अपनी लैलाओं का भी ख्याल रखना है, लेकिन जो उनके बड़े उनका भी ख्याल रखना है ना, और ये भी रखना है कि अल्लाह जानता, हम अपने इल्म को अल्लाह के इल्म के ताबे करेंगे। हमेशा मैं कहता हूं कि हर चीज कुरान के ताबे है, अगर हम कामयाबी चाहते। अपना इल्म, अपना फलसफा, अपना अपना मजहब, फिक्र, अहादीस, रिवायात, सबको किसके पाबंद करेंगे? कुरान। और अपने जज्बात को भी, तो फिर कामयाबी है ना। बस इतना ही आज पढ़ सके। वो फिर कल एक दूसरा नया मसला आएगा ना, कि फिर उसके बाद बच्चे का दूध का मसला आएगा, रज़ात का, हजानत का, कल इंशाल्लाह फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे।